اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11th کلاس میں جو آج ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے علامات التانیث۔ یہ سبق نمبر جو ہے الدرس السادس ہیں۔ اس میں جو گرامر کی اہم چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ ہیں مؤنث کی علامتیں، جن کو ایک طالب علم کے لیے، ایک طالبہ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان کبھی مذکر اور مؤنث کے اندر انسان فرق نہیں کر پائے گا، اور پھر اس کے لیے جو الفاظ ہیں، یعنی اگر آپ کو کبھی اسم اشارہ مذکر کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے، کبھی مؤنث کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے، یا جہاں جہاں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے وہاں پر پھر ان کو سمجھنے میں پریشانی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آج کے اس سبق میں جو چیزیں ہم واضح کرنا چاہتے ہیں وہ ہے علامات التانیث، یعنی مؤنث کی علامتیں۔ ہم کیسے یہ یعنی کلیئر کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں یہ اسم مذکر ہیں، یہ مؤنث ہیں، چونکہ مؤنث کی جو علامتیں بتا دی گئی ہیں، اگر وہ ان علامتیں انسان کو یاد رہیں گے کہ یہ علامت جو ہے یہ مذکر کی ہیں، یہ مؤنث کی ہیں، تو پھر ان علامتوں سے باہر جو بھی اسم ہوگا تو ان اسموں کو پھر ہم کہیں گے یہ مذکر ہیں۔ تو یہاں پر 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ مؤنث کی جو علامتیں ہیں وہ 7 ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہیں المؤنث الحقیقی، یعنی حقیقی مؤنث۔ وہ کون ہیں؟ اس میں ایک وہ ہیں جو عورتوں کے نام، مؤنث حقیقی میں جو داخل ہیں وہ ہیں عورتوں کے نام۔ جتنی بھی عورتوں کے جو نام ہیں وہ سب مؤنث حقیقی ہیں، چاہے کسی کا نام زینب ہو، کسی کا نام فاطمہ ہو، کسی کا نام مریم ہو، اور کسی کا نام خالدہ ہو، کسی کا نام اور کچھ ہو، مسرت ہو وغیرہ ہو۔ یہ سب جو ہیں، یہ سب کے سب جو مؤنث کے نام، عورتوں کے جو نام ہیں وہ سب مؤنث حقیقی میں شامل ہیں، چاہے پھر اس میں علامت ہو یا نہ ہو، لیکن عورتوں کا نام ہونا ہی اس کی علامت ہے۔ اس میں وہ نام بھی آتے ہیں جو اسما ہم صرف عورتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی ان اسموں کو جب بولتے ہیں تو ان سے عورتیں ہی مراد ہوتی ہیں، جیسے چاہے ان کے اندر علامت ہو یا نہ ہو، جیسے البنت، بنتن بیٹی کو کہتے ہیں، چونکہ بیٹی بول کر کبھی بیٹا مراد نہیں لیا جاتا۔ اسی طرح امن کہتے ہیں ماں کو، اور اختن کہتے ہیں بہن کو، تو اور اسی طرح یہ سب وہ ہیں امن، اختن، بنتن وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو ہے، یا خالتن، یہ سب جو ہیں، یہ ان کو جب ہم بولتے ہیں ان سے ہم عورتوں ہی مراد لیتی ہیں، بیٹی، بہن، بہن اور اسی طرح ماں وغیرہ مراد لیتے ہیں۔ ان کو بول کر ہم کبھی اس کا الٹا مراد نہیں لیتے ہیں، بلکہ ان کا بولتے اختن بول کر بہن ہی مراد لیتے ہیں، بھائی کبھی مراد نہیں لیتے ہیں۔ امن بول کر ماں ہی مراد لیتے ہیں، باپ مراد نہیں لیتے ہیں۔ گویا کہ یہ بھی مؤنث حقیقی کا جو حصہ ہے اس میں یہ بھی ہیں۔ ایک وہ نام جو عورتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہیں، یعنی ایک وہ ہے جو عورتوں کے نام ہے، دوسرا جو وہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مؤنث حقیقی۔ نمبر 2 تائی تانیث، یعنی اس کو جو گول تا ہم کہیں گے، تائی تانیث مؤنث کی جو تا ہے آخر میں گول تا ہوتی ہے، جیسے آپ کے اسکرین کتاب پر پیج ہے، الساعۃ آخر میں گول تا ہے، النافسۃ آخر میں گول تا ہے، الیسارۃ آخر میں گول تا ہے، السیرۃ آخر میں گول تا ہے، اس طرح الساعۃ وہ بھی آتا ہے، النافذۃ، المدرسۃ، الطالبۃ، گویا کہ آخر میں جو گول تا ہوتی ہیں یہ بھی مؤنث کی علامت ہیں قرآن پاک میں، جیسے القارئۃ، ملقارئۃ، وما ادراک ملقارئۃ، تو الہاکم التکاثر، تو بہت سارے اس طرح قرآن میں ہیں جو آپ کے عربی میں ہیں، یا مدرستن ہیں، اور اسی طرح ہے نائمتن ہے، قہوتن ہے، اور یہ سب جو ہیں وہ ہیں، خالتن ہیں، تو یہ سب جو ہیں آخر میں گول تا جو ہوتی ہیں، تو یہ بھی مؤنث کی ایک علامت ہے جس کو تائی تانیث کہا جاتا ہے۔ جہاں پر بھی گول تا ہے وہ مؤنث ہیں، سوائے کچھ اسم ایسے ہیں جیسے اسامہ ہیں، اور اسی طرح طلحہ ہیں وغیرہ، یہ کچھ اسم ہیں جو جن کے اندر، یعنی مذکر اسم کے اندر آخر میں گول تا آتے ہیں، چونکہ وہ آپ کو عام سے کلیئر ہو جائے گی، طلحہ کسی مذکر کا نام ہوتا ہے، اسامہ کسی مذکر کا نام ہوتا ہے، تو وہ اس میں شامل نہیں، ورنہ اس کے اکثر جتنے بھی اسم ہیں گول تا جن کے آخر میں وہ مؤنث ہیں۔
اور نمبر 3 ہے جو الف ممدودہ، آخر میں حمزہ اس سے پہلے الف، یعنی الف ممدودہ کہتے ہیں جس کو ہم ممدودہ کہتے ہیں، جو کھینچتے، جس کو ہم کھینچتے ہیں، الف ممدودہ اسی کو کہتے ہیں۔ یعنی اس کا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آخر میں جو ہوتی ہے حمزہ ہوتی ہے اور اس سے پہلے الف، جیسے حمراء، بیضاء، السماء، الصحراء، ان کے سب کے آخر میں حمزہ ہے اور اس سے پہلے الف ہے، اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں، جس کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، یہ بھی مؤنث ہیں۔ اور نمبر چوتھا جو الف مقصورہ ہے، یہ الف مقصورہ وہ ہے جس کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھتے، جیسے ہمارے نام ہیں عظمیٰ ہیں، بشرا ہے، صغرا ہے، کبریٰ ہے، وسطیٰ ہے، حسنیٰ ہے، اس کو ہم کھینچتے نہیں، اس کو مقصور پڑھتے، اس میں آخر میں یا ہوتی ہے اور پھر کھڑا زبر اس سے پہلے، تو اس کی بھی ہے الف مقصورہ، یہ بھی ایک مؤنث کی علامت ہے، جہاں پر اس طرح اس وزن پر آپ کو آئے گا، حسنیٰ کے وزن، بشرا کے وزن پہ، صغرا کے وزن پر، اور اسی طرح کبریٰ کے وزن پر آپ کو کبھی اسم ہوگا، وہ اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں، تو وہ بھی مؤنث کی علامت ہے۔ اور نمبر 5واں جو ہے وہ اعضاء الجسم الممدودہ، ہمارے جسم کے جو جوڑ ہیں وہ بھی مؤنث ہیں، یعنی ہمارے جسم کے، انسان کے باڈی میں جو چیزیں دو ہیں، مطلب ہمارے 2 ہاتھ ہیں، ہمارے 2 کان ہیں، ہمارے 2 آنکھیں ہیں، ہمارے 2 پاؤں ہیں، تو اتنے ہی ہمارے، یعنی پاؤں 2، ہاتھ 2، اور اسی طرح کان 2، آنکھیں 2، تو یہ سب چیز جو ہے، جتنی بھی دو چیزیں ہیں، عربی میں جو بھی یہ استعمال ہوتی ہیں تو ان کو مؤنث ہی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے الید ہاتھ کو کہتا ہے، الرجل پاؤں کو کہتا ہے، العین آنکھ کو کہتا ہے، الاذن کان کو کہتے ہیں، وہ کہ جب ان کو یہ استعمال ہوں گی تو وہاں پر آپ کو حاض ہی استعمال کرنا ہے، وہاں ہم کو تل کا استعمال کرنا ہے، اس طرح کے مذکر جو ہے اس میں اشارہ، یا مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے جو چیزیں استعمال کی وہ استعمال کرنی ہیں، وہ کہ ہمارے جسم کے جوڑ ہیں وہ بھی مؤنث ہیں۔ اسی طرح اسماء البلدان والقبائل، ملکوں کے جو نام ہیں یہ بھی مؤنث ہیں، شہروں کے جو نام ہیں یہ بھی مؤنث ہیں، اور اس طرح قبیلوں کے نام جیسے بٹ قبیلہ، وانی قبیلہ، اور اس طرح بہت سارے قریش قبیلہ، اور یہ بھی ہیں۔ اس طرح ملک جیسے ہندوستان، پاکستان، جب عربی میں استعمال ہوں گے تو یہ مؤنث استعمال کریں گے، تو یہ مؤنث استعمال ہوگا، کہ اسی کو کہتے ہیں اسماء البلدان والقبائل، شہروں اور ملکوں اور قبیلوں کے جو نام ہیں یہ بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ المؤنث السماعی، یعنی جو سنے گئے مؤنث، ایک اسم وہ ہے جن کو سنے گئے ہیں، اس میں اہل زبان کا خیال ہوتا ہے، مؤنث سماعی کہتے ہیں جو سنے گئے، یعنی ان کو مؤنث سنا گیا، ان میں کوئی ایسی علامت نہیں جو اوپر ذکر کی گئی ہے، گولتا، مؤنث حقیقی، یا الف ممدودہ، الف مقصورہ، وہ چیزیں اس میں نہیں پائی جاتی، وہ سب شرائط اس میں موجود نہیں ہیں، لیکن چونکہ جو زبان والے ہیں وہ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو ہم بھی اس کو مؤنث ہی استعمال کریں گے، وہی کہ اس میں اہل زبان کا مین ہوتا ہے، اہل زبان کا جو ان کا اعتبار ہوتا ہے کہ اگر وہ مؤنث استعمال ہوگی، جیسے اگر ہم کشمیری ہیں، ہم کشمیری زبان بولتے ہیں، تو ہماری کشمیری زبان میں جو ہم مؤنث استعمال کریں گے، پھر اگر کوئی پاکستان کا، پھر اگر کوئی ہندوستان کا، کوئی کسی دوسرے ملک کا، امریکہ کا ہو، یہ چاہے کہ میں اس زبان کو سیکھوں، تو جو ہم مذکر استعمال کریں گے تو اس کو مذکر استعمال کرنا، جو ہم مؤنث استعمال کریں اس کو مؤنث، کیونکہ زبان ہماری، ہم اس زبان کو بولنے والے ہیں، ممکن ہے جو ہم مؤنث استعمال کرتے ہو وہ اپنی زبان میں اس کو مذکر استعمال کرتے ہو، ہم جو اپنی زبان میں مؤنث استعمال ہوتے وہ مذکر استعمال کرتے ہو، لیکن بہرحال وہ یہ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے حساب سے کہیں گے کہ جس طرح میں بولتا ہوں اسی کی طرح بولوں، تو ایسا نہیں ہوا، تو وہاں ہمارا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح چونکہ عربی زبان یہ ہماری زبان نہیں ہے، ہماری مادری زبان نہیں، یہ عربوں کی زبان ہے، عربوں نے کچھ چیزوں کو مؤنث استعمال کیا، ان میں وہ علامتیں نہیں ہیں جو علامتیں ہم اسموں کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مؤنث ہیں، یہ مذکر ہے، تو وہ ان علامتوں سے بالکل پاک اور منزہ ہیں، وہ علامتیں ان میں نہیں پائی جاتی ہیں، لیکن چونکہ وہ اہل زبان ہیں، وہ زبان دان ہیں، اس زبان کو بولنے والے ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو مؤنث استعمال کیا ہے، تو اس لیے ہم کو بھی وہ مؤنث ہی استعمال، اس لیے ان کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، یعنی وہ اسم جو سنے گئے یہ مؤنث، اس میں کچھ چیزیں ہیں جیسے الشمس، سورج کو، النار آگ ہے، الارض ہے، القدر ہے، اسی طرح بہت ساری زمین جیسے بہت ساری، یعنی یہ چیزیں ہیں جو مؤنث سماعی ہیں، ایک طویل فہرست ہے جس میں جو انہوں نے بیان کی ہیں کہ یہ چیزیں مؤنث ہیں، ان میں وہ چیزیں علامات نہیں پائی جاتی ہیں جو اوپر بیان کی گئی ہے، تو وہ سب انہوں نے مؤنث استعمال کیا، گویا کہ یہ 7 چیزیں ہیں فی الحال جو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے، جو ہم کو خیال رکھنا ہے، تو جو بھی اسم آئے گا سامنے تو پھر ہم اسی سے ڈیسائیڈ کریں گے، ان 7 کیٹیگریز میں اگر وہ آتا ہے تو ہم ان کو مؤنث کریں گے، اگر وہ نہیں، ان سے آؤٹ ہوگا، ان سے باہر ہوگا، پھر وہ مذکر ہوگا۔ تو میں انہی باتوں پر اپنا یہ سبق ختم کرنا چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔